اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان، مخلص ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ 12ویں جماعت اردو سبق نمبر 2 سقراط، مشق کا بقایا حصہ۔ کچھ سوالات اس میں سے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنے پاس کاغذ، پین، پنسل، قلم وغیرہ سنبھال کے رکھیے گا۔ اپنے لیے خود کے نوٹس تیار کریں تاکہ آپ امتحان کی بہتر طریقے سے تیاری کر سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ اسکرین پہ دیے گئے 2 نمبر، ان میں سے دونوں پہ آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ دونوں واٹس ایپ نمبر ہیں، واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6، سقراط کی تعلیمات کا خلاصہ لکھیے۔ سقراط جن تعلیمات کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، اس کو سزا ہوئی تھی، ان تعلیمات کا خلاصہ۔ مہدی افادی کے مضمون سقراط کے مطابق سقراط کی تعلیمات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ تعلیمات کا خلاصہ: سقراط کی تعلیمات پابندی مذہب اور اچھے خیالات پر مبنی تھی۔ یعنی وہ کیا کرتا، وہ ان چیزوں کی ہدایت کرتا تھا، تعلیمات دیتا کہ آپ کیا کر لیں، جو مذہب ہے ان مذہبی تعلیمات کی آپ پابندی کریں، اور آپ کے خیالات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے۔ وہ اپنے ہم وطنوں کو مذہب پر عمل کرنے کی تاکید کیا کرتا تھا۔ سقراط کے خیال میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دین کی امید میں ضائع کر دینا بہت بڑی حماقت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کے کسی خاص حصے کو مقرر کرنے کا وہ خلاف تھا۔ اس کے نزدیک عمر کا ہر حصہ انسان کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یعنی علم جو ہے، علم کسی خاص عمر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ سقراط جاہل کو واجب الرحم سمجھتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ہمدردی اس شخص سے کرتا ہے جس کا استاد بد تہذیب اور تاریک خیال کا آدمی ہو۔ وہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ کی تلقین کرتا تھا، اور غیبت کرنے والوں کو شرافت کے درجے سے گرا ہوا سمجھتا تھا۔ سقراط ہر شخص کو اپنا کانشیئس ضمیر کی پیروی کی تاکید کرتا تھا، اور والدین کے جائز احکام ماننے کی تلقین کرتا تھا۔ العرض سقراط کی تعلیمات اصلاح معاشرہ کے نقطہ نظر سے نہایت مفید تھیں۔ سوال: خالی جگہیں پُر کریں۔ نمبر 1، سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا۔ 2، سقراط کے نزدیک کسی چیز کا پس انداز کرنا فضول کام ہے۔ نمبر 3، داروغہ جیل نے سقراط کو بھاگ جانے کی ترغیب دی۔ نمبر 4، سقراط کی طبیعت نے تیزی کے ساتھ فلسفہ کا اثر قبول کیا۔ نمبر 5، سقراط ایک جاہل شخص کو واجب الرحم سمجھتا تھا۔ سوال: اس مضمون کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو سقراط کا جو مضمون ہے، مہدی افادی نے جو لکھا ہے، اس کا خلاصہ اس مختصر سے مضمون میں مہدی افادی نے سقراط کے حالات زندگی بیان کیے ہیں۔ سقراط یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ سقراط کا والد بت تراشی کے پیشے سے وابستہ تھا۔ ملکی قوانین کے تحت سقراط نوعمری میں فوج میں بھرتی ہوا اور نمایاں کارنامے سر انجام دیے، لیکن لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے
فوج سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور فلسفے کی طرف مائل ہو کر فلسفیانہ تحریریں شائع کی اور اپنی وضع قطع بھی تبدیل کر لی۔ لوگوں کی بڑی تعداد سقراط کی گرویدہ ہو گئی اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ کچھ اہل وطن سقراط کی مقبولیت کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے سقراط پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ عدالت نے سقراط کو سزائے موت اور سنائی اور سقراط کو جیل میں زہر کا پیالہ دے دیا گیا۔ مصنف نے بتایا کہ سقراط کی بیوی نہایت بدمزاج عورت تھی، مگر سقراط صبر و شکر کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کرتا رہا۔ افلاطون اور زنوفن سقراط کے لائق شاگرد تھے، انہوں نے اپنے استاد کا نام مزید روشن کیا۔ مصنف کے مطابق سقراط تعلیم و تدریس کا شوقین تھا اور جاہل کو قابل رحم سمجھتا تھا۔ والدین کے جائز احکامات ماننے اور ضمیر کی آواز پر عمل کرنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ سوال: درجہ ذیل الفاظ درست اعراب کے ساتھ لکھیں۔ اعراب لکھے ہوئے ہیں، میں ان کو ذرا زوم کر دیتا ہوں، اسکرین کے قریب لاتا ہوں، آپ ان کے جو کیا ہیں وہ اعراب ہیں وہ دیکھ لیں۔ جیم پہ زبر، میم پہ زبر، دال پہ زبر اور تا پہ کیا ہے سکون ہے۔ پیروی میں پا پہ کیا ہے زبر ہے، یا پہ سکون ہے، اور را پہ زبر ہے، واو کے نیچے زیر ہے اور یا پہ سکون۔ رشک میں را پہ زبر، شین پہ سکون، کاف پہ سکون۔ حسد یہ ہا پہ بھی زبر ہے، سین پہ بھی زبر ہے اور دال پہ سکون ہے۔ استقلال، حمزہ کے نیچے زیر، تے کے نیچے زیر، سین پہ سکون، لام پہ زبر اور لام پہ جو دوسرا لام ہے آخر اس پہ کیا ہے سکون ہے۔ ذلت، زال کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر شد اور کیا ہے زبر ہے، یعنی دو لام ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، مشدد ہے لام، اور تے پہ سکون۔ سوال: تحریک پاکستان کے کسی رہنما کی زندگی و خدمات پر مفصل نوٹ لکھیں۔ چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 کو مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور کے ایک گاؤں موہر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام چودھری شاہ محمد اور والدہ کا نام بانو بی بی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ضلع ہوشیارپور سے حاصل کی اور BA کی تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آپ نے 1915 میں بزم شبلی کی بنیاد رکھی اور اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے ایک مسلم ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا۔ چودھری رحمت علی کو زمانۂ طالب علمی سے ہی شعر و شاعری میں دلچسپی تھی اور آپ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اکثر علامہ اقبال کی شعری مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ 1933 میں آپ نے ناؤ اور نیور نامی پمفلٹ شائع کیے، جس میں آپ نے الگ مسلم ریاست کو وقت کی آواز قرار دے کر پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا۔ آپ کا شمار تحریک آزادی کے سرکردہ اور سرگرم رہنماؤں میں سے ہوتا ہے۔ تحریک آزادی کے ضمن میں آپ نے کئی تجاویز مسلم لیگی رہنماؤں کے سامنے رکھی۔ آپ نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کے حوالے سے کھل کر اپنا مواقف پیش کیا اور پاکستان کے قیام کی ضرورت کے حوالے سے واضح انداز میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ تو یہ سقراط کی جو مشق ہے سبق سقراط اس کا بقایا حصہ ہے۔ تو امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس میں چند اہم سوالات ہیں، ان کو غور سے جو ہے نا آپ سنیں، لکھ لیں، یاد کر لیں۔ یہ سوالات جو ہیں پرچے میں لازمی آتے ہیں، ضروری آتے ہیں، تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے اسے نشین کرنا ہے، یاد کرنا ہے، تاکہ پرچے میں یہ آپ کے کام آ سکے اور یقیناً یہ آپ کے کام آئیں گے یہ سوالات۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔